بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ ناسازی طبیعت کے باعث یہ میں اپنا ویلاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے سوالات کیے ہیں کہ عید الفطر کے موقع پر ایڈوانس تنخواہ کی کیا صورتحال ہے۔ تو اس پہ پھر میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں اس کا ہاں یا نہ میں جواب دوں، تو اس کا جو ریلیونٹ قانون ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل ہو سکے۔ تو یہ سب کچھ جو ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ تنخواہیں ہمیں جو ہے نا عید الفطر پہ یا عید الاضحیٰ پہ اگر مہینے میں کچھ دن باقی ہوتے ہیں تو مل جاتی ہیں، تو یہ کوئی حکومت کی عطا ہوتی ہے؟ تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوتی۔ یہ ایکچول اس کے باقاعدہ طور پہ ایک ٹریجری رولز بنے ہوئے ہیں، اور یہ ٹریجری رولز کے مطابق فنکشن کرتی ہے۔ اور آج میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ ٹریجری رولز کیا کہتے ہیں، کہ آیا جو تہوار ہیں ان پہ تنخواہ جو ہے وہ ایڈوانس کب اور کن صورتحال میں دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے قانون جن ٹریجری رولز آف دا فیڈرل گورنمنٹ والیوم 1 ریوائزڈ 2019۔ یہ 2019 میں ریوائزڈ ہوئے، اور اس کا رول نمبر 218 ہے، وہ اس کے متعلق جو ہے ڈسکس کرتا ہے۔ 218 رولز کہتا ہے کہ اگر کوئی تہوار ہو، یعنی عیسائیوں کے حوالے سے کوئی ایسٹر منڈے ہو، یا کوئی گرو نانک کا دن ہو سکھوں کے لیے، یا ہندوؤں کی کوئی دیوالی ہو، یا مسلمانوں کا جو تہوار ہوتے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو اس موقع پر کیونکہ لوگوں نے اسے سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے، اور سیلیبریشن کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر یہ سیلریز جو ہے وہ ایڈوانس میں دی جاتی ہیں۔ تو قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایڈوانس میں دی جانے والی سیلری اس صورت میں ہوگی جب صرف 10 ڈیز جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 20 تاریخ کو یا 21 تاریخ کو یہ فیسٹیول آ رہا ہے، تو پھر اس کو یہ تنخواہ ملے گی۔ اگر یہ 15 تاریخ کو آ رہا ہے تو پھر نہیں ملے گی۔ یعنی یہ جو موجودہ عید الفطر ہے، یہ عید الفطر تقریباً توقع ہے اس کی کہ یہ 11 اپریل کے آس پاس ہوگی۔ تو جب یہ 11 اپریل کے آس پاس ہوگی، تو اس کے بعد جو دن بچتے ہیں وہ 20 دن بچتے ہیں، تقریباً 20 19 18 دن اتنے تقریباً بچیں گے۔ تو اگر 10 دن ماہ کے بچتے ہوں، تو پھر یہ ٹریجری رولز کا جو رول نمبر 218 ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر تنخواہ انہیں ملے گی۔ تو لہٰذا اس وقت یہ صورتحال نہیں، ان رولز کے مطابق تو آپ کو تنخواہ جو ہے ایڈوانس میں نہیں ملنے والی۔ تو یہ جو آپ کی تنخواہ جو اسی ماہ کی جو آنی ہے وہی آپ کو ملے گی، اسی پر آپ کو اتفاق کرنا ہوگا، ایڈوانس سیلری نہیں ملے گی۔ تو ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لے کہ ایک اضافی تنخواہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو دینی ہے، جیسے کہ سی ڈی اے کے ملازمین کو دی گئی ہے، اور اس طرح دوسرے ملازمین کے لیے بھی حکومت کو اعلان کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ پینشنر کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ تو مسائل کا شکار ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ پینشنرز کی بات کریں تو پینشنرز جو ہیں وہ انتہائی قسم پرسی کی حالات میں ہے، کیونکہ وہ بڑھاپا چھا چکا ہے، اور اس وقت بڑھاپے میں سینکڑوں قسم کی بیماریوں نے انہیں گھیرا ہوتا ہے، اور ان کی دوائیاں لینی اور دوسرے اخراجات ان کے لیے چلانے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور فلاحی جتنی بھی ریاستیں ہیں ان میں یہ اصول موجود ہے کہ پینشنرز، خاص طور پر بزرگ پینشنرز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ تو آج میرا یہی ارادہ تھا کہ آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ کس قانون کے تحت آپ کو ایڈوانس سیلری جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو ایڈوانس سیلری جو ہے اس کا جو قانون ہے
وہ 10 ڈیز کی اجازت دیتا ہے، 10 ڈیز سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے آپ کو اس دفعہ ایڈوانس سیلری نہیں ملے گی، جو آپ کو روٹین پہ سیلری ملتی ہے وہی ملے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا تو اسے شیئر اور لائک ضرور کر دیجیے گا، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ اس کی ریچ بڑھے اور تمام سرکاری ملازمین کو یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ریکارڈ کی جانے والی ویڈیو سب تک پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے جلدی کسی نئی قانونی نکتے کے ساتھ، کسی نئے قانونی ولاگ کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔ آپ کا اور میرا اللہ حافظ۔